بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، ہم نے اپنے کل کے لیکچر میں قبل از اسلام اموی و ہاشمی کشمکش اور ظہور اسلام کے بعد اموی و ہاشمی تعلقات کا جائزہ لیا تھا۔ ہمارے آج کے لیکچر کے نمایاں ٹاپکس درج ذیل ہیں: اموی و ہاشمی کشمکش کا ازسر نو آغاز، فاطمیوں کی خلافت سے دستبرداری، علویوں کی خفیہ تحریک مزاحمت، امامت و خلافت کے منصب کی علویوں سے عباسیوں میں منتقلی، منظم عباسی تحریک، عباسی دعوت کی کامیابی میں ابو مسلم خراسانی کا کردار، علانیہ عباسی دعوت، کوفہ پر عباسی قبضہ اور مارکہ ذاب کے نتیجے میں قائم ہونے والی عباسی خلافت۔ تو آئیے اب ہم اپنے آج کے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اموی و ہاشمی کشمکش کا ازسر نو آغاز۔ تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد میں یہودی نسل سے تعلق رکھنے والے ایک شخص عبداللہ ابن سبا نے باقاعدہ سازش کے تحت پروپیگنڈا مہم چلائی۔ عبداللہ ابن سبا کے پھیلائے ہوئے اس فتنہ کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بے دردی سے شہید کر دیے گئے، جس کی وجہ سے اموی و ہاشمی کشمکش کا ازسر نو آغاز ہوا۔ عزیز طالبات، یہ ساری ڈیٹیل ہم نے اپنی فرسٹ ایئر کی بک میں پہلے سے پڑھ رکھی ہے کہ کس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد میں دور فتن کا آغاز ہوا اور اس کے نتیجہ میں اموی و ہاشمی تعلقات بے انتہا کشیدہ ہو گئے، یہاں تک کہ دونوں عناصر ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جنگ صفین کے نتیجہ میں خلافت اسلامیہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم تھی، جبکہ دوسرے حصے پر بنو امیہ سے امیر معاویہ حکومت سنبھالے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت سے دستبرداری، امیر معاویہ کی خلافت کا قیام اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جیسے اہم واقعات ملت اسلامیہ کے امن و سکون کو تباہ کرنے کا باعث بنے۔ فاطمیوں کی خلافت سے دستبرداری۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تک کے تمام واقعات میں اموی و ہاشمی رکابت پوری طرح کار فرما نظر آتی ہے، لیکن ثانیہ کربلا کے بعد اموی و ہاشمی کشمکش نے اموی اور اہل بیت نبوی کی آویزش کی صورت اختیار کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فاطمی اولاد میں سے حضرت امام زین العابدین نے امور خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد بنو ہاشم میں دو اہم عناصر علوی اور عباسی خلافت کے حوالے سے اہمیت کے حامل تھے: امام محمد بن حنفیہ۔ امام محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور ان کی غیر فاطمی اولاد تھے۔ امام زین العابدین کی خلافت سے دستبرداری کے بعد اہل بیت نبوی سے محبت رکھنے والوں نیز بنو امیہ کے مخالفین نے امام محمد بن حنفیہ کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے ان کی درخواست قبول کر کے انہیں اپنی سرگرمیاں خفیہ رکھنے کی ہدایت کی۔ دوسرے اموی خلیفہ یزید کی موت کے بعد سلطنت اسلامیہ کے بڑے حصے پر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت قائم ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے امام محمد بن حنفیہ کو بیعت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔
حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کے بعد امام محمد بن حنفیہ نے اموی خلیفہ عبد الملک کی خلافت کی بیعت کر لی، جبکہ دوسری طرف ان کے حامیوں نے اپنی خفیہ سرگرمیوں کو جاری رکھا۔ امامت تو خلافت کے منصب کی منتقلی۔ امام محمد بن حنفیہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے ابو ہاشم عبداللہ ان کے جانشین مقرر ہوئے، جو کہ اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کی وجہ سے عوام میں بے حد مقبول تھے۔ 99 ہجری میں اموی خلیفہ سلیمان سے ملاقات کے بعد واپسی کے سفر میں ان کے کھانے میں کسی نے زہر ملا دیا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی اور آپ قریب ترین مقام حمیمہ میں چلے گئے، جہاں عباسی رہائش پذیر تھے۔ اپنی موت سے قبل امام ابو ہاشم عبداللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پوتے محمد بن علی عباسی کو امامت کا استحقاق بخش دیا اور انہیں اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس موقع پر کوئی بھی علوی وہاں موجود نہیں تھا، اس لیے انہوں نے محمد بن علی عباسی کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ امام ابو ہاشم عبداللہ نے اپنے پیروکاروں کے نام وصیت بھی کی کہ وہ ان کے بعد محمد بن علی عباسی کی دل و جان سے اطاعت کریں۔ اس طرح امامت و خلافت کا منصب علویوں سے عباسیوں میں منتقل ہو گیا، اور اس اہم تبدیلی کی بنا پر تاریخ نے ایک نہایت اہم موڑ اختیار کیا، جس کی بنا پر عباسی خلافت کا قیام ممکن ہو سکا۔